امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اہم ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر غور کیا گیا۔ لگتا ہے ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے۔ دن کے آخر تک آبنائے ہرمز کی صورتحال پر معلومات حاصل ہوں گی۔ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہی ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی بیڑا یو ایس ایس کیمبرا بحیرہ عرب میں گشت پر مامور ہے۔ 23 جہازوں نے امریکی احکامات ملنے پر واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ عارضی جنگ بندی اس لیے قبول کی کہ امریکہ کو مطالبات ماننے پر مجبور کرے۔ ایران اسپیکر باقر کالیباف کا ایکس پر بیان۔ لکھا ٹرمپ ایران میں حکومت تبدیل کرنے کے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنے میں بھی ناکام رہی۔ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بیان میں ایرانی اسپیکر کا کہنا تھا اسلام آباد مذاکرات کے دوران امریکی مائن سویپر سے متعلق بات کی تھی۔ امریکہ کو کہنا تھا مائن سویپرز کو پیچھے ہٹا لیں۔ آبنائے ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کی مائن ہٹانے کی کارروائیاں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کی ایسی کارروائی کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی کشتیوں سے فائرنگ، بھارتی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں بھارتی جہازوں پر خام تیل لدا ہے۔ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا آبنائے ہرمز پہ پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ کے گولیاں چلائی گئیں۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 46 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹل سے نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج کی ایران کے تجارتی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کی تیاری مکمل کر لی۔ وقت این بحث مطرح نبوده به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده که اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه. ایران کا افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے صاف انکار۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث نہیں۔ امریکہ کے مطالبات غیر ضروری اور حد سے زیادہ ہیں۔ ایران امریکہ کو افزودہ یورینیم نہیں بھیجے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متعدد پیغامات کا تبادلہ۔ ساری دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر لگ گئیں۔ ذرائع کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں خصوصی سیکیورٹی اقدامات، پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ نافذ، کاروباری مراکز کے اوقات کار محدود کرنے کے احکامات بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ محسن نقوی نے کامیاب 3 ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزیکشیان، اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی روابط، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے قصبوں بیت لیف، قنطارہ اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات مسمار کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لبنان پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملہ، سیکرٹری جنرل کی مذمت۔ انطونیو گوتریس نے UN امن مشن پر حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا حملے میں ایک فرانسیسی امن اہلکار ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ لبنان میں امن مشن کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے حملے فوری طور پر بند کیے جائیں۔ انطونیو گوتریس کا تمام فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب واپس کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے UAE کو باقی $1 ارب آئندہ ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ پاکستان نے UAE سے قرض زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان نے UAE کے $2 ارب اپنی سہولت سے واپس کیے ہیں۔ پاکستان اور UAE کے درمیان بہترین معاشی تعاون جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 2 نوجوان قتل۔ فائرنگ کا واقعہ اولڈ ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ جاں بحق نوجوانوں کی شناخت برات آغا اور عزیز اللہ کے نام سے ہوئی۔ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آغا میں پولیس مقابلہ، 1 ملزم ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزمان ایک گھر میں گھس گئے تھے، پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 ملزم مارا گیا، اسلحہ برآمد۔ ہلاک ملزم کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ ہلاک ملزم عبدالغفور 18 مقدمات میں نامزد تھا۔ کراچی میں اسمگلرز کی گاڑی سے کچل کر پولیس اہلکار شہید اہلکار عبدالمنان 4 بچوں کا باپ اور والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ والدہ اور اہلیہ شدت غم سے نڈھال۔ سپر ہائی وے میں مار موڑ پر چھالیہ کے اسمگلرز کی گاڑی کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور اہلکار کو کچلتے ہوئے نکل گیا۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیہ کے 2 اسمگلرز گرفتار، چھالیہ کی بھاری مقدار برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ یہ بھی روڈ کراس کر رہا تھا بندہ، ٹھیک ہے، پیدل ہی تھا یہاں سے، یہ ڈمپر والا سیڑھی تھا، اس کے سر پہ چڑھا دیے اور دماغ جو تھا بس باہر آ گیا۔ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، کسی بچوں کے نوجوانوں کی لاشیں لے رہا ہے یہ، ابھی کسی کے بیٹے چلے گئے، کسی کی ماں چلے گی، کسی کا بھائی چلا گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ عینی شاہد نے بتایا کم عمر لڑکا سڑک پار کر رہا تھا، قریب ہی اوور ہیڈ برج ہے۔ ماڑی پور روڈ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کی سرپرستی پر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حاجرآباد کورنگی کا ہیڈ ماسٹر معطل، ہیڈ ماسٹر کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر جامعات اینڈ بورڈ کے امتحانی مراکز کے دورے کے دوران غیر متعلقہ افراد اسکول میں موجود تھے۔ مصطفیٰ کمال کو MKM پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت کر دی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم اور اکتوبر تک وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ کہا اپنی ہی پارٹی میں انتخابات سے متعلق علم نہیں ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی۔ جمہوری روایات کے مطابق MKM میں صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے۔ کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، افسروں نے کراچی کی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ کھلاڑیوں کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا، سیکیورٹی پر بریفنگ بھی دی گئی۔ کنگز نے SSU فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، سیکیورٹی انتظامات کے اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ جو آپ رضوان کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے پہلا میچ ہارنے کے بعد یہ ٹیم جیل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، بالنگ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی تھی پہلے میچ کے درمیان جب انہوں نے 214 رن چیز کروائے تھے۔ اس کے بعد ایک ٹیم کا کمبینیشن ہوتا ہے نا، وہ بن ہی نہیں پایا۔ کہ یہ نا وسیم بھائی انہوں نے اپنی بالنگ نہیں سٹرونگ رکھی، جیسے بیٹنگ رکھی ہے نا
बॉलिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते तो ज़्यादा अच्छा होना था। पहला मैच हारने के बाद से रावलपिंडी की टीम चली ही नहीं। इनकी बॉलिंग तो पहले मैच में ही बुरी तरह एक्सपोज हो गई। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, पिंडीज ने टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, हर खिलाड़ी अपना गेम खेल रहा है। रिजवान के कप्तान भी सवालिया निशान बन गए। कामरान अकमल बोले, पिंडी के पास बैटिंग तो मजबूत है मगर बॉलिंग में ये फेल हो गए, इसीलिए ये इवेंट से बाहर हो गए। अदाकार अली रहमान बने मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, इंजमामुल हक का आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। लाहौर में नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का रंगारंग आगाज। मैराथन सुबह 6 बजे लिबर्टी राउंड अबाउट से शुरू हुई। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने साइकिल चलाकर साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। रेस में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर रेस और फैमिली फन रन शामिल। व्हील चेयर रेस भी मैराथन इवेंट का हिस्सा। लाहौर की सड़कों पर हज़ारों अफराद मैराथन में शिरकत। मैराथन और साइकिलिंग रेस के शुरका में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल। और सिख यात्रियों के एजाज में हुजूरी बाग लाहौर में रंगारंग कल्चर नाइट और अशाइया। भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मेहमान खुसूसी थे। अशाइया का एहतमाम पंजाब हुकूमत ने किया।